پچھلے سبق میں سبق نمبر 23 تک یہاں تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ بنی ہاشم، سارے عرب میں قریش کا گھرانہ بڑی شان و شوکت کا تھا۔ پھر قریش کے تمام خاندانوں میں بنی ہاشم کے خاندان کو سب سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ حضرت ہاشم کی نسل کے لوگوں کو بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبد مناف اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب ہیں، جو اپنے وقت میں مکے کے بڑے رعب و داب والے تھے۔ عبد المطلب کا دوسرا نام شیبہ ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں 5 مشہور یہ ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب، ابو لہب۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے، بہترین چال چلن والے حضرت عبداللہ تھے، جو ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ہیں۔ ہمارے سرکار کی پیدائش سے چند ماہ پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سرکار کے صحابیوں میں شامل ہیں، کیونکہ یہ دونوں حضرات ہمارے سرکار پر ایمان لائے اور غلامی اختیار کی۔ چونکہ ابو طالب ہمارے سرکار پر ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان کا شمار نہ صحابیوں میں ہے نہ مسلمانوں میں، لیکن انہوں نے ہمارے سرکار کی محبت اور حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہمارے سرکار کی طرفداری کرتے رہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے: حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں حضرات صحابی ہیں۔ اور رہا ابو لہب، تو اگرچہ وہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن بڑا خبیث، کمینہ اور چھچورا تھا، اس لیے ہمارے سرکار کو بہت ستایا اور مرتے دم تک دشمنی سے باز نہیں آیا۔ چونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب حضرات خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے بنی ہاشم کہے جاتے ہیں۔ حضرت ہاشم کے بھائی عبد الشمس کا ایک بیٹا امیہ نام کا ہوا ہے، اس کی نسل کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب حضرات بنی امیہ کی نسل سے ہیں، اس لیے اموی کہے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کا نام عفان اور دادا کا نام ابو العاص اور پردادا کا نام امیہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور دادا کا حرب اور پردادا کا نام امیہ ہے۔ خاندان بنی امیہ میں ایک شخص مروان گزرا ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے باپ کا نام حکم اور دادا کا نام ابو العاص اور پردادا کا نام امیہ ہے۔ مروان اموی نے 64 ہجری میں ایک حکومت قائم کی،
جو اس کی نسل کے لوگوں میں 1303 ہجری تک رہی، 133 ہجری تک رہی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس حکومت کا نام دولت بنی امیہ ہے، اور حضرت عباس ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں ایک شخص صفاح ہوا ہے، اس نے بنی امیہ کی سلطنت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ پھر یہ حکومت بنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں 132 ہجری سے 656 ہجری تک رہی۔ اس حکومت کا نام دولت عباسیہ ہے۔ ٹھیک، یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ آ گیا خالق عالم جل جلالہ۔ تم نے میز، کرسی، چاقو، تالا، کنجی، سراحی، پیالہ اور اس قسم کی دوسری چیزیں تو بارہا دیکھی ہوں گی۔ بتاؤ، تم سے دریافت کیا جائے کہ کیا یہ سب چیزیں اپنے آپ بن کر آ گئیں تو کیا جواب دو گے؟ تم یہی جواب دو گے کہ یہ سب چیزیں خود بخود نہیں بن گئیں ہیں، بلکہ ان کو ہنر والوں نے بنایا ہوگا۔ کرسی، الماری، میز بڑھئی نے بنایا، اور تالا، کنجی، چاقو لوہار نے بنایا، سراحی، ہانڈی، پیالہ کمہار نے گڑھا ہے۔ اب غور کرو، جب یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، جانور، انسان اپنے آپ بن جائیں؟ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ رہا سوال کہ وہ بنانے والا کون ہے اور اس کا نام و نشان کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہے، اور وہی سارے جہان کا خالق اور مالک ہے۔ اسی کے حکم سے ہوا چلتی ہے، پانی برستا ہے، رات آتی ہے اور دن جاتا ہے۔ وہی سوکھی زمین کو ہری بھری بناتا ہے، وہی بیج سے اکھوا نکالتا ہے، اور وہ چاہے تو ایک بوند کو سمندر بنا دے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑا سمندر ایک خشک میدان بن جائے۔ انسان کو اسی نے عقل اور سمجھ دی ہے، وہ جس انسان کو چاہے پاگل بنا دے اور جس کو چاہے اندھا یا کوڑھی کر دے۔ اس کا زور سب پر، لیکن اس پر کسی کا زور نہیں۔ بعض لوگ خدائے تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو ہمیں ضرور نظر آتا۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کی الٹی سمجھ پر، کتنی بچکانہ بات ہے ان کی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی جنگلی انسان شہر بمبئی کا انکار کرے اور کہے کہ اگر شہر بمبئی موجود ہوتا تو ہمیں ضرور نظر آتا۔ عزیز بچوں، خدا کا انکار کرنے والے اندھے ہیں، تم ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ خدا ہے اور واقعی ہے، اس کے ہونے پر لاکھوں نہیں بلکہ اربوں گواہ ہیں۔ سنو، زمین گواہ ہے اور آسمان کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے، آسمان گواہ ہے اور اس کا ایک ایک تارہ گواہ ہے، سمندر گواہ ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ گواہ ہے، سورج اور اس کی دمک، چاند اور اس کی چمک، پھول اور اس کی مہک، بلبل اور اس کی چہک، رات اور اس کی سیاہی، دن اور اس کی سفیدی، یہ سب گواہ ہیں۔ دیکھو، چمگادڑ ایک جانور ہے جو دن بھر آنکھ بند کیے کسی درخت کے شاخ سے لٹکا رہتا ہے، جب رات آتی ہے تو ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے۔ اس کو آج تک سورج نظر نہیں آیا۔
اب اگر چمگادڑ سورج کے ہونے کا انکار کرے اور کہے کہ دنیا میں سورج نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمیں ضرور دکھائی دیتا، تو بولو کیا اس کی یہ بات قابل تسلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو منہ سے آواز نکلتی ہے لیکن آج تک کسی کو نظر نہیں آئی۔ ہمارے گھروں، کوٹھریوں اور زمینوں و آسمان کے بیچ میں ہوا بھری رہتی ہے۔ جب زور شور سے ہوا چلتی ہے تو بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، مگر کیا آج تک کسی نے ہوا کو دیکھا؟ اس زمانے میں بجلی سے ہزاروں کام لیے جا رہے ہیں۔ بجلی کی طاقت سے ٹرین چلائی جاتی ہے، آٹے کی مشین، پریس کی مشین، پانی کھینچنے کی مشین اور پنکھا وغیرہ بجلی کے ذریعے چلتے ہیں۔ برقی بلب بجلی ہی کی بدولت روشنی دیتا ہے، لیکن کیا کسی عقل مند نے آج تک بجلی کو دیکھا؟ آواز، ہوا، روح اور بجلی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو جب انسان کی نگاہ خدا کی ان مخلوقات کو دیکھنے سے عاجز ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب کس طرح لا سکتی ہے؟ ٹھیک، یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ ٹھیک، اب اس کو یہیں پورا کر دیتے ہیں۔ یہ سبق نمبر ہو گیا تمہارا 23 24۔ ٹھیک۔